بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مہر نبوت۔ نبوت کی وہ نشانی جس کا پہلی آسمانی کتابوں میں تواتر کے ساتھ ذکر آتا رہا، اور کیا مہر نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر غائب ہو گئی تھی؟ صحیح احادیث اور صحیح الاسناد احادیث سے ان تمام باتوں کو جانتے ہیں۔ مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منفرد شان اور خاتم النبیین ہونے کی دلیل تھی۔ یہ مہر نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کب اور کیسے ملی؟ متفق علیہ حدیث مبارکہ جسے طبرانی، بخاری، مسلم اور نسائی میں نقل کیا ہے، حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ میں بیمار پڑ گیا تو میری خالہ جان مجھے حضور اقدس کی خدمت میں لے گئیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے لگے تو میں آپ کے وضو سے بچا ہوا پانی پینے لگا۔ آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جو کبوتری کے انڈے جیسی تھی۔ مہر نبوت اس لیے کہتے ہیں کہ گزشتہ آسمانی کتب میں اس مہر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ وصال کے وقت یہ مہر شریف غائب ہو گئی تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا جو کبوتری کے انڈے کی مقدار میں سرخ رنگ کا ابھرا ہوا گوشت تھا۔ یہ مہر مبارک آئی کہاں سے، اور اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کیا فرماتی ہیں؟ ولادت کی رات میں نے 3 اشخاص دیکھے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں چاندی کی سراہی تھی اور دوسرے کے ہاتھ میں سفید ریشم کا ٹکڑا تھا۔ اس نے وہ کھولا اور اس میں سے ایک مہر نکالی۔ اس کی چمک دمک سے دیکھنے والوں کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس سراہی کے پانی سے اسے 7 مرتبہ دھویا اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے درمیان لگا دی۔ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کچھ دیر کے لیے اپنے پروں کے اندر چھپا لیا، پھر انہیں میرے حوالے کر دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ امام نسائی، امام احمد بن حنبل روایت فرماتے ہیں کہ حضرت مرشقابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو مقام جارانہ سے نکلتے دیکھا اور ان کی کمر مبارک خالص چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ امام مسلم، امام حجر عسقلانی میں عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کے ساتھ روٹی یا گوشت یا میں نے سرید کھایا، پھر ان کے پیچھے گھوما اور ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی جو بائیں کندھے کے اوپر مٹھی کی طرح ابھری ہوئی، جس پر چھوٹے چھوٹے دانوں کی طرح کالے نشان تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2346۔ اسی طرح امام بہقی، امام ترمذی طبقات ابن سعد میں روایت کرتے ہیں کہ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی تھی، اس لیے آپ آخری نبی ہیں۔ امام بہقی دلائل نبوہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 304 پر روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پشت کشادہ تھی اور دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سمرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت بیان کی ہے، وہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے بھی قریب مہر نبوت دیکھی، ان کے جسم کے مشابہ کبوتری کے انڈے جتنی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2344۔ یعنی اس کا رنگ باقی اعضائے جسم کی طرح تھا۔ صحابہ اکرام نے مہر نبوت کی شکل، حیت کی مختلف تشریحات بیان فرمائی ہیں۔ کسی نے اسے مسوں کے تل کی طرح کہا، کسی نے کہا کہ کبوتری کے انڈے کی طرح تھی، اور کسی نے کہا کہ وہ ابھرے ہوئے گوشت کا ٹکڑا تھی۔ بے شک ہر صحابی نے اس کی اپنے اپنے انداز میں تشبیہ بیان کی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے نیچے یہ 2 کندھوں کے درمیان ایک پارا گوشت تھا جس پر کچھ تل تھے۔ کبوتری کے انڈے یا مسحری کی گھنڈی کے برابر پارہ گوشت نہایت چمکیلا اور نورانیت والا تھا۔ سیاہ تل
آس پاس بال ان کے اجتماع سے نہایت خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔ حضرت امام مالکی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سواری پر مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ میں نے اپنے چہرے کو مہر نبوت کے قریب کیا تو اس کی بے پناہ میٹھی خوشبو مجھ پر غالب آ گئی۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان لانے کا واقعہ بیان ہوا کہ آپ کو ایک پادری نے یہ بتا رکھا تھا کہ اللہ کے آخری نبی کی یہ نشانی ہوگی کہ اس کی پشت پر کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور یہی مہر نبوت دیکھنے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے تھے۔ بے شک اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منفرد نشان اور نشان ختم نبوت عطا فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آنے والا، اسی لیے اس بات کو قرآن و حدیث میں بھی واضح بیان کیا۔ اب جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن سے پہلے آنے والی تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو آخری نبی کی نشانی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ جیسے مشک اور موتیوں سے بھرے برتن کو بند کر کے سربہ مہر کر دیا جاتا ہے، سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نور نبوت اور برکت ہے۔ اس کے باعث آپ کے دشمن کو آپ پر قابو نہیں ملتا تھا، اور دوسرا یہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور یہ آپ کے آخری نبی ہونے کی نشانی تھی۔ مسلم شریف 2346، فتح الباری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 563، دارالنبوہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 304۔ کافی احادیث اس پر بیان کر دی گئی ہیں۔